پاکستان میں ایک بہت بڑا نام ہے، تاریخ کے اوراق میں موجود ہے، قدرت اللہ شہاب۔ بہت بڑے بیوروکریٹس ہوئے ہیں، یہ غالباً ضیاء صاحب کے زمانہ میں تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے شہاب نامہ، بہت ہیوی حجم والی کتاب ہے، اپنی زندگی کی ہسٹری ہے، مارکیٹ میں موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، بڑی دلچسپ کتاب ہے۔ 2 صفحے پڑھیں گے تو آپ چھوڑیں گے تب جب تک اس کا آخری صفحہ نہیں پڑھا جاتا، ہزاروں صفحات پر ہے۔ شہاب نامہ میں وہ اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری پروموشن ہوئی، ایک سکیل سے میں دوسرے سکیل کی طرف گیا، گورنمنٹ کا لیٹر آ گیا، لیٹر مجھے موصول ہوا، لیٹر میں نے پاکٹ میں ڈالا، پینٹ کوٹ میں نے پہنا اور سائیکل پر بیٹھ کر اپنے آفس جانے لگا۔ تو میرے آفس اور میرے گھر کے درمیان ایک گاؤں پڑتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اپنے گاؤں کے قریب سے گزرنے والی روڈ پر کھڑے تھے، ایک ہجوم تھا۔ تو میں رک گیا، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں کھڑے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک بابا فوت ہو گیا ہے، المیہ یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں اس کا جنازہ پڑھانے والا کوئی بندہ نہیں، تو اگر آپ جنازہ پڑھا سکتے ہیں تو ہمارے بابا کا جنازہ پڑھا جائے۔ آپ سوٹڈ بوٹڈ لگتے ہیں، ضرور کوئی نہ کوئی آپ کو فکر قرآن کی، کوئی آگہی، کوئی شعور ہوگا۔ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ میں ٹائم دیکھا تو میں نے کہا ابھی کافی ٹائم ہے، میں ان کے ساتھ چل دیا، جنازگاہ میں گیا، ان کا جنازہ پڑھایا، بابے کا، بزرگ تھے۔ بعد میں میں نے سوچا کہ اگر یہ جنازہ نہیں پڑھا سکتے، یقیناً انہیں تدفین کے معاملات اور مسائل بھی نہیں پتا ہوں گے، ٹائم میرے پاس کافی ہے تو چلو تدفین میں شریک ہوتے۔ وہ کہتے ہیں میں خود اترا بابا کی میت کو قبر میں رکھنے کے لیے۔ جب اس کو رکھ رہا تھا تو میری پاکٹ سے میری پروموشن کا لیٹر نیچے گر گیا۔ میں جو ہی نکالنے لگا تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ بار بار گرے گا، میں ڈالوں گا اپنی جیب میں، یہ بار بار گرے گا، تو ابھی تو بابے کے چہرے کی جو سائڈ ہے اسے گرا کھولنی ہے، منہ اس کا دیکھنا ہے کہ قبلہ کی طرف ہے یا نہیں، اس کے اوپر وہ رکھنی ہے، آپ کے علاقے میں کیا کہتے ہیں، پڑیاں۔ تو میں ایک ہی بار جب آخری پڑی رکھنی ہو تو اس کو اٹھا لوں گا تو پہلے دوسرا کام کر لوں۔ کہتے ہیں اس دوران پہ ایسا ہوا کہ میرے ذہن سے ہی نکل گیا کہ میری پروموشن والا لیٹر نیچے پڑا ہوا ہے، میں نے اٹھانا، پڑیوں پر رکھ دی، مٹی ڈال کے قبر بنا دی، دعا کی، میں آفس آ گیا۔ جب میرے باس آئے تو میں نے انہیں کہا کہ میری پروموشن ہو گئی ہے، تو اب آپ بھی اس عمارت میں مجھے اگلی چیئر پر، اگلی کرسی پر بٹھا دیں۔ اس نے کہا اب لیٹر لائے۔ جب لیٹر کا لفظ میں نے سنا تو تب میرے ذہن میں آیا کہ وہ تو قبر میں رہ گیا، اب کیا کیا جائے، پسینے چھوٹ گئے۔ تو بتیرا میں نے کہا کہ اس طرح معاملہ ہوا ہے۔ باس نے کہا کہ ایک ہی بات ہے، لیٹر لے آئے، آپ کو اگلی کرسی پر بٹھا دیتے۔ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں پھر میں واپس آیا گاؤں،
آ کے اس بابا کے جتنی فیملی تھی ان کو اکٹھا کیا اور ان سے میں نے یہ ساری بات کہی. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم نے ایک ہی سنا ہے کہ جو قبر میں چلا گیا تو بس چلا گیا، اب اس کو ہم نکال نہیں سکتے. بڑی منت سماجت کی کہ لوگ امانتن تو بھی دفناتے ہیں، تو کئی غرض سے دوبارہ لوگ قبر کو کھول کے تو مردہ نکالتے ہیں. تو میرا تو اس طرح معاملہ ہے، میرا لیٹر اندر پڑا رہا ہے. وہ نہ مانے مگر اس بات پہ راضی ہو گئے کہ ہم نہیں جائیں گے، آپ خود چاہتے ہیں تو اس کو کھول کے قبر کو تو نکال. قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ میں آ گیا اور ساتھ ایک دو مزدور لیے. ابھی چند گھنٹے ہوئے تھے اس بابا کو دفنائے ہوئے. قبر کھودی، جو نیچے جا رہے تھے تو ایسے خوشبو کے ہولے آ رہے تھے. جب ساری مٹی باہر نکال دی گئی، وہ پہلی پڑی میں نے اٹھائی، کہتے ہیں یوں لگا جیسے میں خوشبو کے دیس میں آ رہا. ساری قبر اندر سے پھولوں کے ساتھ بھری ہوئی تھی، حالانکہ ایک پھول بھی ہم نے بابا کے ساتھ قبر میں نہیں رکھا. بس اسی کیفیت میں تھا کہ یہ کیا ہو گیا. ایک آواز نے میرے تجسس کی کیفیت کو توڑا. اس بابا کا کفن سے ہاتھ نکلا کہ پترا اپنا خط لے لے. بس اتنی بات تھی کہ کہتے ہیں پھر کچھ یاد نہ رہا. خط لیا، پڑیاں ڈالی، مٹی ڈالی، پروموشن بھول گئی اور واپس اس بابا کے گھر میں گئے. اس کی فیملی کو اکٹھا کیا اور ساری بات سنائی. سنا کے پوچھا کہ اب بتائیں کہ بابا کرتا کیا تھا. سب گھر والوں نے کہا کہ کچھ نہیں کرتے تھے، بابا فارغ تھے، اگلی عمر کے بندے تھے، بس ہر وقت آس لگائے ہوئے تھے کہ ابھی جانا ہے، ابھی جانا ہے، ابھی فرشتہ آ جائے گا. حکا پیتے رہتے تھے، تو کوئی ایسا کام نہیں تھا، روٹین ورک تھا. قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں میں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ سوچے، کوئی ایسا کام جو ان کی زندگی میں غیر معمولی یعنی روٹین سے ہٹ کر ہو. اس پر بابا کا چھوٹا بیٹا جو گھر میں بابا کی خدمت کے لیے ہوتا تھا، اس نے کہا کہ میں بتاتا ہوں. ایک کام بابا کا ایسا تھا جو ہر روز معمول سے کرتے تھے. یہ سب ان کے بیٹے بھائی میرے سارے گھر سے چلے جاتے تو بابا وضو کر کے تو قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تھا، نہ وہ عربی سمجھتے تھے نہ اردو سمجھتے تھے، قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں تھا. بس قرآن کھولتے تھے اور گھنٹوں قرآن کی ہر لائن پر اس طرح انگلی پھیرتے تھے اور انگلی پھیر کے کہتے تھے اے مالک، مجھے خبر نہیں ہے کہ اس لائن میں تو نے کیا کہا، اس لائن میں تو نے کیا لکھا، اس سطر میں تو نے کیا لکھا. میں یہ بات تو نہیں جانتا، مگر میرا اتنا ایمان ہے کہ جو بھی تو نے لکھا ہے سچ لکھا. اتنا میرا ایمان، یہ بھی تیرا فرمان سچ، یہ بھی سچ، یہ بھی سچ. قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں جب میں نے بات سنی تو مجھے سمجھ آ گئی کہ قبر میں ابھی 2 گھنٹے نہیں ہوئے رکھے ہوئے، اتنی عزت، اتنی تقریب، اس طرح خوشبو کے ساتھ اور پھولوں کے ساتھ استقبال کسی اور عمل کی وجہ سے نہیں ہوا. یہ استقبال صرف اللہ کے کلام کے ساتھ جو شغف اور شوق تھا
اس شوق کی وجہ سے قبر میں اس طرح استقبال کیا جا رہا ہے۔ ساتھیوں اور مائیں بہنیں اور بھائیوں، ہماری زندگی کی ترجیحات بدل گئی۔ ہم اگر ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں تو جتنی دیر ہم جاگتے رہتے ہیں 16 گھنٹے 18 گھنٹے، ہم جاگنے میں زیادہ وقت موبائل کو دیتے ہیں، فیس بک کو دیتے ہیں، واٹس ایپ کو دیتے ہیں، ٹویٹر کے دیتے ہیں، اور تھوڑا سا سو کر بھی اٹھیں تو سرہانے سے نیچے نکال کے دیکھتے ہیں کہ اب کمنٹس دیکھوں کسی نے کیا لکھا ہو۔ ان کی ترجیحات بدل گئی۔ بزرگ ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، اس طرح ہم نے وقت کو ضائع کیا۔ اللہ کے کلام کے ساتھ جو طبیعتوں کی اٹیچمنٹ تھی وہ آج ختم ہو گئی، جس وجہ سے دلوں میں سکون نہیں، دلوں میں سکون نہیں تو گھروں میں سکون نہیں، گھروں کا پھر بے سکونی کا اثر پورے ملک پر ہے۔ پوری عوام، پوری قوم بیزاری کا شکار، افراتفری کا، بے چینی کا شکار ہے۔ جس کتاب نے چین اطمینان کے چشمے دل سے لے کر گھر کی دہلیز سے لے کر تخت تک، جس کتاب نے اطمینان کے چشمے کھولنے تھے، اس کو تو ہم نے پس پوچھ ڈال دیا اور ختموں کے لیے بنا کے رکھ دی۔ ختم آ گیا تو مشینیں لگ جاتی ہیں، 100 قرآن، 500 قرآن، 1000 قرآن، مذاق بنا دیا۔ ہم نے اللہ کی کلام کو مذاق بنایا تو ہمیں پوری دنیا میں تماشا بنا کر رکھ دیا۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ پاک نے چن لیا ہے اپنی کتاب کی خدمت کے لیے۔ انہی لوگوں میں وہ ہستیاں اور شخصیات شامل ہیں جنہوں نے آپ کے اس گاؤں میں، آپ کے اس علاقے میں پورا مہینہ قرآن کی تعلیمات کی کرنے بکھیری۔ میں تو 2 بندوں کو جانتا ہوں جو میرے رابطے میں ہیں، محترم وسیم صاحب ہیں اور محترم یونس صاحب ہیں۔ باقی پھر ان کے ساتھ زیادہ ٹیم بھی ہوگی، ٹیم کے بغیر تو کام نہیں ہوتا۔ جتنے لوگوں نے پورا مہینہ فہم قرآن و سنت کے نام سے یا دروس عرفان قرآن کے نام سے یہ پورا مہینہ ایفرٹ کی ہے، اللہ ان کی اس ایفرٹ کو، ان کی کوشش کو قبول فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں اس کا صلہ اللہ پاک اپنی قربت کی شکل میں عطا فرمائے۔ آج آخری رات ایک تہیہ کر لیں کہ 24 گھنٹوں میں جب بھی آپ صبح اٹھیں کم از کم آدھا پارہ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اس سمت لگائیں۔ پورے معاشرے کی اجتماعیت، طبیعت جو ہے اس کا دھارا بدل دیں، اور جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا تاکہ پھر وہ مقصد پورا ہو جائے۔ آج اسی قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے آج اس موضوع کی مناسبت سے بولنا چاہتا ہوں کہ جو ایک بیماری ہے اور 7 سال ہو گئے اس وقت پوری قوم کو اس کا شکار۔ دکانیں بند ہیں، کاروبار بند ہیں، مارکیٹس بند ہیں، آپ عید کی شاپنگ نہیں کر سکتے۔ کیا ہے؟ نہیں، کرونا ہے۔ آئیں ذرا آج قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے دونوں سائٹوں پہ کوئی ووٹنگ لے لے، ایسا نہ ہو کہ اب ایک ایک کر کے آپ اٹھنا شروع ہو جائیں۔ اور میں جو اتنا لمبا سفر کر کے آؤں تو طبیعتیں، دلوں کی آبگینے نرم ہوتے ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو پہلے آپ بتائیں کہ کیا یہ موضوع سننے کی پوزیشن میں بھی ہے یا نہیں؟
جی دیکھیں نا 34 منٹ ہو گئے ہیں، 11 بج گئے، تو پھر آگے معاملات شہری کے بھی ہیں سارے معاملات، تو بتائیں یہ اس موضوع کو شروع کیا جائے؟ نہیں تو 4-5 اور حدیث سناتے ہیں قرآن کے فضائل پہ، آپ بھی راضی میں بھی راضی، تھوڑا رات سویرے آپ جی اب بتائیں پھر سنایا جائے؟ آپ بھی بتا دیں۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اس وقت جس بیماری نے پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے وہ ہے کرونا وائرس۔ بہت سارے لوگوں نے اس پر بہت کچھ کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ آزمائش ہے۔ یہ دو طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ عذاب ہے، کچھ کہتے ہیں یہ آزمائش ہے۔ اب میں اور ہم سے مراد منہاج القرآن اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم حتمی انداز میں کہیں کہ یہ عذاب ہے، اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ یہ آزمائش ہے، مگر اس پر اب جو موقف پیش کرنا چاہتا ہوں آپ خود سمجھ جائیں، یہ آزمائش ہے یا عذاب، اصل بات تو صرف کون جانتا ہے؟ اللہ۔ مگر قرآن حکیم کی سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 216، اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، فرمایا یہ ممکن ہے تم کسی چیز کو اپنے لیے بہتر نہ جانو، اپنے لیے ناپسند کرو، مگر ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ پھر آگے فرمایا ان تحبوا شیئا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو اپنے لیے بہتر جانو، پسند کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، مگر ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اصل بات تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سی شے تمہارے لیے بہتر ہے اور کون سی شے تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، تم نہیں جانتے۔